مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان کاشف علی قادری کے ساتھ، اور آج کے ہمارے پروگرام میں بڑے اہم موضوعات پہ ہم نے الحمدللہ گفتگو قبلہ علامہ صاحب سے کی، اور بڑے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ علامہ صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھے سامنے صدقہ و خیرات کے حوالے سے. علامہ صاحب، چونکہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، صدقہ اور زکوٰۃ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں زکوٰۃ جو ہے نا، یہ بھی ایک صدقہ کی قسم ہے. جی ٹھیک. جو صدقہ بندے پہ واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، دینا ضروری نہیں ہے، بندہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت میں ضروری ہو، جیسا کہ صاحب نصاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یا ان میں سے کسی ایک کی بھی قیمت مالیت کا وہ مالک ہوتا ہے، اور حول الی الحول اس مال پر بندے کا سال گزر جاتا ہے. سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ سال مطلب اس مالیت کا مال اس کا پڑا ہے، یعنی کہ سال کا زیادہ عرصہ اس کے پاس جتنا مال رہے، کم بیش ہوتا رہے، اس میں اندازہ کرے کہ سال کا زیادہ حصہ میرے پاس اتنا مال رہے، اس پر جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ صدقہ واجبہ کہلاتی ہے زکوٰۃ، کیونکہ جو مصارف زکوٰۃ ہے نا، سورہ توبہ میں جہاں ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات للفقراء جو فرمایا نا کہ یہ صدقات کن کے لیے؟ فقراء، مہاجرین کے لیے. اور یہ سارے 8 مصارف زکوٰۃ قرآن کریم نے بیان فرما دیے. تو یہ ان سے پہلے اللہ نے فرمایا صدقات. زکوٰۃ کا حالانکہ یہ فرضیت زکوٰۃ والی آیہ کریمہ ہے، لیکن ان کو صدقات کہہ کے، اس لیے کچھ نفلی صدقات ہوتے ہیں اور کچھ فرض صدقات ہوتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے اس صورت میں وہ واجب یا فرض کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا نہ دینا بہت بڑا گناہ، اس کے لیے وعیدیں ہیں. اور علامہ صاحب، جیسے آپ نے اینڈ میں فرمائی دیا، جو لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں دیتے، ان کے لیے شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں ایسی 20 آیات ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں. اور ایسا ہی حدیث پاک میں بہت ساری احادیث ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ کریم نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس خرچ سے مراد ہے وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اور پھر مزید قرآن کریم کی آیات میں وضاحت ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا یہ تمہارا مال جو تم نے جمع کیا ہے، سونا چاندی، یہ مال، یہ بینک بیلنس جو جمع کیا ہوا ہے، مال کی زکوٰۃ نہ دی تو پھر سوچ لینا قیامت کا دن ہوگا یہی مال حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. قرآن کریم کی آیات مقدسہ بتا رہے جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا. اور پھر جباہہم وجنوبہم وظہورہم، بندے کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا جو مال جمع کیا ہوا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ کچھ لوگ اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اہل ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پہ کچھ قرض بھی ہے، ٹھیک ہے ہم نے تو فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، اس لیے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شریعت مطہرہ میں ایسے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اب لین دین تو دنیا میں چلتا ہے، لین دین جو دنیا میں چلتا رہتا ہے، تو اس میں جس بندے نے جتنا قرض دینا ہوتا ہے اس قرض کو نکال کے بقیہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اپنی اصل رقم میں اصل رقم قرض والی رقم نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا نا یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ ایک مین پوائنٹ جو اس میں کہ بندہ زکوٰۃ کن کو دے سکتا ہے کن کو نہیں دے سکتا. سب سے پہلے جو قریبی بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں ایک صرف اصول یہ سمجھ لیں کہ بندے کی جو اصل ہے نا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصل کیا ہے؟ بندے کے والدین جو ہیں انسان کی اصل ہے. صحیح ہے. ان کو دادی دادا نانی نانا یہ جو نسلیں ہیں نا جو اوپر جہاں پہ جن کی اولاد میں سے یہ بندہ ہے یہ انسان کی اصل ہوتی ہیں.
اپنی اصل کو زکات نہیں دے سکتے، مطلب اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. ہاں وہ بات، اپنی فرا کو بھی زکات نہیں. فرا انسان کی یہ ہے، انسان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے، جتنی بھی اولاد انسان کی پشتوں میں جس نے زکات دینی ہے اس کی اوپر والی پشتیں، نیچے والی پشتیں، یہ انسان کی اصل و فرا کہلاتی ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ میں پوچھنا یہ بھی چاہوں گا، چونکہ معاشرے میں یہ چیزیں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اور دیکھنے کو ملتی ہے، زکات بتا کے دینا چاہیے. مطلب میں اپنی زکات دینا چاہ رہا ہوں کسی کو، اور میری نظر میں ایک بندہ مستحق ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، تو میں مطلب اس کو بغیر بتائے دے دوں کہ بھائی یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو. جی بالکل، اپنے راشن وغیرہ کے لیے. حکم یہی ہے کہ آپ زکات جو مستحق جس کو سمجھتے ہیں اس کو بغیر بتائے دیں، بغیر بتائے دیں، کیونکہ جو مستحق ہوگا وہ بھی اس میں شرمساری محسوس کرے گا. اس لیے آپ کی نیت پر منحصر ہے، آپ نے جب دے دی ہے. اور وہ بات جو میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو اپنی اصل اور فرا کے علاوہ جو ہے نا، سب سے زیادہ قریبیوں میں اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، عزیز و اقارب میں، کیونکہ وہ انسان کی اصل و فرا نہیں ہے. صحیح. سب سے زیادہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دور کے لوگوں میں زکات بانٹ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بہن بھائی کس کیفیت کے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں. اور آج کے اس پروگرام کے وساطت سے میں اہلیان پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدارہ جن کے بینک بیلنس ہے، جنہوں نے بڑا مال جمع کیا ہوا ہے، یہ مال یہی رہ جانا ہے. آج جو ملکی حالات ہیں، آج جو مسلمانوں کے لیے پریشان معاملات ہیں، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اور یہ جو بے روزگاری دن بدن بڑھتی اور دن بدن حالات جو ہے مجبور تر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے ہر قسم کی خلاصی عطا فرما دے. تو ایسے موقع پر وہ لوگ، موقع غنیمت ہے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، آؤ میدان عمل میں. جن لوگوں کے روزگار نہیں ہے، جن لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، خدارا اپنا مال اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کر دو، یہی تمہارے کام آنا ہے. اور ایک حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. حضور نے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دے دیا ہے، تیرا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا ہے، اس کو فنا کر دیا ہے، تیرا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا ہے، پرانا کر لیا ہے. باقی جو مال ہے وہ ورثاء کا مال ہے، پتہ نہیں بعد میں تیرے نام کا وہ صدقہ خیرات کرے نہ کریں. آج موقع ہے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر کے اپنا بہترین اجر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں، اور پھر سخاوت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوائیں. کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، دوزخ سے دور ہوتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے سخی کے لیے. تو یہ سعادت حاصل کریں کہ آپ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں، آپ اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہو جائیں، جنت کے قریب ہو جائیں، دوزخ سے دور ہو جائیں گے. اللہ ہر مسلمان کو. علامہ صاحب آخر میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ صدقہ تو ہم کسی بھی وقت مطلب کر سکتے ہیں، زکوٰۃ آیا غیر رمضان بھی کر سکتے ہیں یا رمضان میں افضل ہے؟ افضل تو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میری فلاں جگہ سے پیمنٹ ابھی نہیں آئی، کچھ رکی ہوئی ہے، رمضان نکل گیا، اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ مطلب دے سکتا ہے. اصل میں اس حوالے سے کیا؟ اصل میں اس میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ حول الحول جو فرمایا گیا نا، جب سال مکمل ہو جائے. اب رمضان شریف کا انتظار کرنا اس میں ضروری نہیں ہے. صحیح. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں کوئی بندہ فلاں بندہ مستحق ہے، اور پھر ثواب کے غرض سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، آپ دے لیں تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور پھر جو صدقہ و خیرات جو زکوٰۃ کی صورت میں آپ نے مال دینا ہے، آپ وہ پورا سال بھی بانٹتے رہیں، کسی مستحق کو دیتے رہیں، آخر میں اکاؤنٹ کر لیں کہ میرا سال گزر گئے، اتنا میرا مال بنتا تھا، وہ مال میں نے زکوٰۃ دے دی ہے. تو یہ اس کی قید کوئی نہیں ہے، لیکن سال کے اندر اندر بندے کو دینی چاہیے. اگر رہ بھی گئی ہے تو وہ بعد کے دنوں میں بندہ کر کے وہ جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین محترم، چونکہ آج کا ایک بڑا اہم موضوع تھا ہمارا صدقہ و خیرات کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے،
اور قبلہ علامہ صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح ہمیں جو ہے وہ فیضیاب فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں آج کے پروگرام کی وساطت سے ناظرین محترم یہی میسج ہے کہ کوشش کریں اپنے ارد گرد وہ لوگ تلاش کریں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں سمجھتے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے عزت نفس کو بحال کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں. آگے چونکہ عید بھی آ رہی ہے اور ایسے لوگوں کے خیالات کو اور ایسے لوگوں کے جو ہیں وہ پورا آپ خیال رکھیں تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو. اور آج کی ٹرانسمیشن کے جتنے ہمارے مہمان ہیں، ظہیر سہروردی صاحب، فراز اتاری صاحب اور قبلہ بالخصوص علامہ قاری ظہور احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں بےحد مشکور ہوں تمامی اپنے مہمانوں کا کہ انہوں نے آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت عنایت کیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین محترم اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا